کوئی ایک بھی مجھ سے نہ بچ سکے گا، نہ چھٹ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا۔ این المفر، بھاگ کے دکھاؤ، کہاں بھاگو گے؟ لا تخفى منکم خافیہ، چھپ کے دکھاؤ، کہاں چھپو گے؟ ہاں، ایف آئی آر غلط کاٹ کے آج دکھاؤ، آج غلط گواہی دے کر دکھاؤ، آج غلط بول کے دکھاؤ۔ بولے گا، غلط بولے گا، جب یہ بولے گا تو اللہ تعالیٰ اعضاء کو بلائے گا، جسم بولے گا، جسم۔ وہ کہے گا وہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ ران بولے گی، ہاتھ بولیں گے، انگلیاں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، سارا وجود بولے گا، زبان پہ تالا اور سارا وجود بولے گا اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، آج تم سب آؤ گے، کس حال میں آؤ گا؟ جِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، ادھر جہنم چنگھاڑے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ادھر جنت مزین ہو کر آئے گی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، بیچ میں پل لگایا جائے گا جس سے گزرنا ہر انسان پر اللہ نے لازم کر دیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ جج اور قاضی بن کر آئے گا، اس کا ترازو تولنے کے لیے آئے گا۔ یہاں دنیا میں چیزیں تولی جاتی ہیں، وہاں ایمان تولے گا، بول تولیں گے، کفر تولے گا، سچائی تولے گی، جھوٹ تولے گا، اطاعت تولے گی، نافرمانی کو تولا جائے گا۔ فَلَا تُظْلَمُ نفس شیئا، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا ہے، أَتَيْنَا بِهَا، میں تیرے سامنے لاؤں گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے جیسا حساب کرنے والا تو دکھا نہیں سکتا، میں تمہارا اکیلا ہی حساب لے لوں گا۔ اور جب تمہارے سامنے کتاب آئے گی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب کاپیاں کھلیں گی، جب فائلیں کھلیں گی۔ آج تم اوروں کی ایف آئی آر کاٹتے ہو، آج تمہاری اپنی ایف آئی آر تمہارے سامنے آئے گی۔ آج کے جج اوروں کے فیصلے لکھتے ہیں، آج تمہارے اپنے بارے میں فیصلے لکھے جائیں گے۔ آج کا وکیل اوروں کے لیے وہ بنتا ہے، وکالت کرتا ہے، آج اس کو خود اپنی وکالت کرنی پڑے گی۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ پھر آج تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ کیا دیکھو گے؟ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم اب قیامت میں ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہاں یاد رکھوں گا، لیکن ایک گھاٹی ایسی آئے گی جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ اپنی بات نہیں کر رہا، اپنی تو پہلے کہہ دی کہ ہاں میں یاد رکھوں گا، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ پکارے گا طارق جمیل اللہ بخش کا بیٹا، اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس وقت میں طارق جمیل کو نہ ماں یاد رہے گی، نہ بیوی یاد رہے گی، نہ بچے یاد رہیں گے، نہ باپ یاد رہے گا، نہ بھائی یاد رہیں گے، نہ اس کو کوئی سنگی ساتھی یاد رہے گا۔ وہ صرف اپنی جان کے غم میں کھلتا ہوا اور کانپتا ہوا اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا یا ابن آدم اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، میرے بندے میں نے تمہیں بہت کچھ دیا، آج کیا کر کے لائے؟ میرے بھائیوں، ایک ان سے تو گلہ ہی نہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، وہ تو جو مرضی کریں ٹھیک ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، وہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ وہ کیوں غلط راہوں پہ جا رہے ہیں؟ وہ کیوں اولاد کی خاطر، وہ کیوں چوپڑی روٹی کی خاطر اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی جہنم کو بجھا دو اور اس کی جنت کو آگ لگا دو، مرنے سے انکار کر دو، قبر میں جانے سے انکار کر دو، منکر نکیر کو جواب دینے سے انکار کر دو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دو، اللہ کو حساب دینے سے انکار کر دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو۔ ہم غلط راہوں پہ نکلتے چلے جا رہے ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک عدالت اللہ لگائے گا، ایک عدالتوں میں آپ پیش ہوتے ہو، ہتھکڑیاں لگاتے ہو، جیل میں ڈالتے ہو، عدالت میں لے جاتے ہو، وہاں سے لاتے ہو، پھانسی کے تختے پر چڑھا دیتے ہو، اور ایک عدالت میرے اللہ کی ہے جس میں ظلم کوئی نہیں ہے، جس میں ظلم کوئی نہیں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم کوئی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے خوفناک پکڑ ظالم کی ہونے والی ہے، سب سے خوفناک پکڑ، سب سے سخت جو پکڑا جائے گا ظالم پکڑا جائے گا، اور سب سے زیادہ رعایت جو کی جائے گی مظلوم کے ساتھ کی جائے گی۔
اور آپ کی کہانی ظالم اور مظلوم کے ساتھ ہے۔ آپ یا بڑے ظالم ہو یا بڑے عادل ہو، آپ میڈیا کر نہیں ہو، یا آخرت کے بڑے سردار ہو یا آخرت کے بڑے مجرم ہو۔ میں متوسط مسلمانوں میں سے ہوں، میرا درجہ درمیانہ بھی ہو سکتا ہے، نچلا بھی ہو سکتا ہے، اوپر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ پکڑے، اللہ نہ کرے اللہ ہمیں پکڑے، تو میں اتنا بڑا مجرم نہیں ہوں جتنا ظلم والا بڑا مجرم بنتا ہے، اور میں اتنا بڑا درجہ لینے والا نہیں ہوں جتنا عدل والا بڑا درجہ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک دن کا عدل، سارا دن اس نے صحیح FIR کاٹی، غلط نہیں کاٹی، کسی بے گناہ کو نہیں پھنسایا، جج نے وکیل نے سارا دن صحیح فیصلے کیے، اللہ سے ڈر کر کیے، کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، اپنی بساط کے مطابق، پھر چاہے غلط ہی کیا ہو، تو میرا نبی کہتا ہے ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تم پولیس والوں کو پتہ نہیں تم کتنی بڑی بندگی کر رہے ہو، اور تم ویسے بدنام ہو، ورنہ کون ظالم نہیں ہے؟ یہ دکاندار ظالم نہیں جو ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، یہ دودھ والے ظالم نہیں جو دودھ میں صرف ملا رہے ہیں اور یوریا کھاد ملا رہے ہیں، کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ اور جو دھوکہ دے کے سودا بیچ رہا ہے، کیا یہ ظالم نہیں؟ جو ڈنڈی مار کے بیچ رہا ہے، یہ ظالم نہیں؟ جو ڈاکٹر جو دوائی کے نام پر بغیر آپریشن کے آپریشن کر رہے ہیں، کیا یہ ظالم نہیں؟ میرے بھائی سے ایک دن ڈاکٹر لڑ پڑے کہ تو اتنا ایجوکیٹ کر دیتا ہے کہ ان کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہماری فیسیں مر جاتی، ان کا لعنت ہے تمہاری ڈاکٹری پر۔ تو کون ظالم نہیں ہے آج؟ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ظالم نہیں ہے جو فرقہ واریت کی آگ لگا رہا ہے، جو لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے دھواں دھار تقریر کر رہا ہے، وہ ظالم نہیں ہے؟ وہ عورت ظالم نہیں جو گھنگرو باندھ کے ناچ رہی ہے؟ وہ ظالم نہیں جو جسم فروشی کے نظام چلا رہے ہیں، جو شراب کے اڈے چلا رہے ہیں؟ سارا معاشرہ ظلم و ستم کی جکڑ میں آ چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، تو سب سے پہلے کائنات کے بعد فرشتوں کو پیدا کیا، تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے۔ مظلوم ایک برادری ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلم ہے، جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے۔ تو اس میں پولیس والا بھی ظالم ہے، واپڑا والا بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے، دکاندار بھی ظالم ہے۔ کتنے لوگوں، یہ قبضہ گروپ یہ بڑے متقی ہیں۔ ہماری جماعت تھی، یمن میں گشت کر رہے تھے، تو ایک دکاندار سے کہا، ہم آپ کے پاکستانی بھائی ہیں، آپ سے کلمے کی بات کرنا ہے۔ تو وہ جو بات کر رہا تھا نا، اس کا نام تھا عبدالرشید، کراچی کا، اب بھی زندہ ہے۔ تو اس دکاندار نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا، انت پاکستانی، انت پاکستانی، انت پاکستانی، تعال معی، تو پاکستانی ہے، ادھر آ میرے ساتھ آ۔ اس کو گھسیٹ کے پیچھے لے گئے۔ ساری جماعت والے پریشان، ڈر گئے، کیا ہوا؟ پیچھے اس کا بہت بڑا سٹور تھا جو گھی کے کنستروں سے ایسے لگا پڑا تھا، بھرا پڑا تھا۔ تو ایک کنستر کھینچ کر یوں الٹایا تو اس کے اوپر اتنا گھی تھا، نیچے ساری مٹی بھری ہوئی تھی۔ کہا یہ پاکستان سے میرے پاس آیا ہے، اتنا گھی نیچے ساری مٹی۔ اس کم وقت نے بھی کہا ہوگا میں نے بچوں کو روٹی کھلانی۔ آئے ہائے، میں فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، واپس آ رہا تھا